السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں لائن آف کنٹرول پر بھارت آؤٹ آف کنٹرول. اب پاکستان کے پاس کون سے آپشنز رہ گئے؟ پھر بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی. کیا اس سے پارٹی اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل کر پائے گی؟ اور آخر میں بات ہوگی ایک نوجوان کی جس نے ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال سے لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کیے. جناب ہر دن اب ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ ایل او سی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ کشیدگی ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ آپ کے جو تجزیہ کار ہیں, آپ کے جو سب سے بڑے اینالسٹ ہیں, وہ کوئی حل کی بات نہیں کر رہے. اس طرح کی باتیں کہ جی ہندوستان جو ہے, ہندوستان زیادہ لچک دکھائے. لچک تو وہ بہت زیادہ دکھا رہے ہیں. وہ کبھی ڈرون بھیجتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ کبھی سب مرین بھیجتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ کبھی آپ کے کوسٹروں پہ برسات کرتے ہیں گولیوں کی, پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ ادھر کھڑے ہیں بنا وزیر خارجہ کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ہماری بات سنیں, آؤ کھیلو ہمارے ساتھ. یہ دس از ناٹ دا وے فارورڈ ایٹ آل. اور یہ کہنا کہ جی دنیا کیا کہہ رہی ہے, دنیا کیوں نہیں آ رہی بیچ میں. دنیا کے کم مسئلے نہیں ہیں, زمانے میں کم غم نہیں ہے. ایک امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ لے ڈوبا بیٹھا ہے, انگلستان کو بریگزٹ لے ڈوبا بیٹھا ہے, وہ آپ کی طرف نہیں آ رہے. اور جو رہی سہی کثر تھی وہ شام نے اور عراق نے اور ایسے ممالک نے پوری کر دی ہے. The world is not vested in you right now. ویسے دو طرح کے اوپینینز پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. جی ایک تو وہ جو جنرل امجد شعیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ لائن آف کنٹرول پہ جہاں آپ کو گیپ ملے آپ کر دیں, ہٹ بیک کریں اور ایگریسو پوسچرنگ کریں آپ لائن آف کنٹرول پہ. ایک تو یہ اوپینین ہے جو منورٹی اوپینین ہے میرا خیال ہے. ایک میجورٹی اوپینین یہ ہے جو گورنمنٹ کو بھی سمجھا رہے ہیں, ملٹری کو بھی, میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ پرووک نہ ہوں, آپ ویٹ کریں. رائٹ نہیں تو کریں کیا؟ واٹ از دا رائٹ مومنٹ؟ آپ نے ابزارو کرنا ہے انڈیا کا جو پرووکیشن ہے, ان کو ابزارو کرنا ہے. ٹھیک. اور آپ نے رائٹ مومنٹ دیکھنا ہے جب ٹرانزیشن امریکہ میں واشنگٹن میں ہو چکی ہوگی اور تھوڑی سی چیزیں ذرا سیٹل ڈاؤن ہوں گی انٹرنیشنل لیول پہ, کشمیر کا ایشو ایک دفعہ پھر فور فرنٹ پہ آئے گا. جی. اور آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس وقت کا انتظار کرنا ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے گی اور کہے گی انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل کی طرف جائیں. لیکن آپ کو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کرتے ہیں نا پرووک, ان کی پرووکیشن پہ آپ ہٹ بیک کرتے ہیں, تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ آپ ایک لارجر کانفلکٹ کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک, میں اتفاق کرتا ہوں جی, لارجر کانفلکٹ میں دو بڑے خطرات ہیں جو اس وقت لوگ سمجھا رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں دو بڑے خطرات یہ ہیں کہ آپ اس وقت ایک انٹرنل سیکیورٹی سچویشن فیس کر رہے ہیں پاکستان, اور انٹرنل سیکیورٹی سچویشن اس وقٹ ہماری پرائرٹی ہے. جو نارتھ ویسٹ میں آپ فیس کر رہے ہیں, جو کوئٹہ میں آپ فیس کر رہے ہیں. دوسرا کیا خطرہ؟ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی طرف سپورٹیو نہیں ہوگی. مجھے جو اس بات پہ اگر کانفلکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ انٹرنلی بھی ایکسپوز ہو جائیں گے اور آپ ایکسٹرنلی بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. مجھے جو اس بات سے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ادھر بیٹھ کے اس چیز کے منتظر ہوں کہ جی وہ ٹرانزیشن ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے, انٹرنیشنل ایشو سامنے آ جائیں گے. مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہندوستان میں ابھی ایک انتہائی ریاکشنری حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کا جو انہوں نے اپنی معیشت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے کہ جی 500,000 روپے کا نوٹ بھی انہوں نے فارغ کر دیا. ادھر اچھی خاصی اب وہ سینٹرمنٹ پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ ابھی پچھلے 7 دن میں جی کوئی 33 تو ہندوستانی جو ہیں جن کی جانیں اسی میں ہی رہ گئیں. ہسپتال نے کہا کہ جی ہم پرانا نوٹ نہیں لیں گے, لائنوں میں کھڑے کھڑے وہ جاں بھاگ ہو گئے. تو نریندر مودی اب اس کو مستقل ڈسٹریکشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک طرف پہ یہ ڈی مونیٹائزیشن کا جو سارا مسئلہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف جو انہوں نے اتر پردیش میں اب انتخاب لڑنا ہے. مجھے بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ ان کے انڈین ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی کو اپیز کرنے کے لیے, کیونکہ آپ چاہے اس کو ادھر سے دیکھ لیں, اس طرف سے دیکھ لیں, نریندر مودی کے جو چاہنے والے ہیں
وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ مستقل وہ جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کو لہراتے رہیں. ان کے جو چاہنے والے ہیں, اس کی جو کنسٹیچوئنسی ہے, اس کا نہ امن میں سٹیک ہے, اس کا صرف یہ سٹیک ہے کہ آپ منہ توڑ جواب دیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے یہ سرجیکل سٹرائکس کر دی اور یہ کیجولٹیز. تو پاکستان اتنا دور دیکھے کیوں؟ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ہارڈ رائٹ حکومت ہے, ہارڈ رائٹ حکومت بالکل ہل ہی نہیں رہی. اس کا یہ سوال اس طرح فریز کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ویٹ نہ کرے پاکستان تو اس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویٹ نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو شوڈ بی کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ جب آپ بنا وزیر خارجہ لوگوں کو اپنے مسائل آپ نے بھیجا, وہ آ گئے واپس, آپ نے کچھ پایا کچھ کھویا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جب آپ بھائی کی قوت کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کے سارے یہ انٹرنل مسائل دیکھتی ہے, وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ نے اس حد تک یہ نہیں کیا کہ آپ ایک وزیر خارجہ کو ہی تقرر کر دیں. دس کمز آف از ویری ویری ایڈ ہاک, ویری نان سیریس. اور آرگومنٹ میں نے بہت سنا ہے لوگوں سے, بہت سنا ہے, لیکن میں بالکل کنونس نہیں ہوا وزیر خارجہ والے آرگومنٹ. مطلب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ وزیر خارجہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وزیر خارجہ اگر ہوتے بھی تو آپ کی فارن پالیسی کی اسی طرح کی دگرگوں صورتحال ہوتی. دیکھیں, آپ ایک پاکستان ایز اے کنٹری, ایز اے ملک, ایز اے اسٹیٹ یہ کرائسس, فارن پالیسی کا کرائسس فیس کر رہا ہے. یہ وزیر خارجہ کا ہونا یا نہ ہونا یہ بالکل امٹیریل بات ہے. پوری دنیا اس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے, لیکن میں اس صورتحال کو میں تصور نہیں کر سکتا کہ اگر پرانے جنگوں کے وقت یا پرانے چیزوں کے وقت اگر یعقوب خان آپ کے نہ ہوتے فارن منسٹر, یا ابھی 2011-2012 میں ہنا کھر صاحبہ آپ کی وزیر خارجہ نہ ہوتی, آپ کی دنیا میں سٹینڈنگ نہایت کمزور ہوتی اور اب کمزور ہوتے کو جا رہی ہے. ہم پوسٹ اڑی سچویشن میں زندہ ہے, یہ ریجن جو ہے نا پوسٹ اڑی سچویشن میں زندہ ہے. اور انڈینز نہ صرف ڈپلومیٹک اوفینسو پہ ہیں بلکہ ملٹریلی بھی اپنا بدلہ لینے کی آپشن کو انہوں نے کمپلیٹلی فورگو نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ دونوں سچویشنز آپ فیس کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں, اور دنیا جو ہے وہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے نا, اس کو دنیا بھی بہت سیریسلی لیتی ہے, اور کیونکہ دنیا بہت سیریسلی لیتی ہے اسی لیے انڈینز بھی اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی آئسولیشن یا آپ کی جو دنیا کے ساتھ معاملات خراب ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کا سورس ہیں, اور اس میں بہت سے ایویڈنس موجود بھی ہیں کہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کا سورس ہیں. نہیں, لیکن آپ وہ ساری اپنی جگہ, اگر آپ ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ادھر ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی بنی ہوئی ہے. صورتحال میں اگر آپ کا فارن منسٹر ہوتا بھی, فل فلیج فارن منسٹر ہوتا بھی, جس کا سٹیٹس فارن منسٹر کا ہوتا, جو فارن آفس کو پریزائڈ کر رہا ہوتا, وہ بھی یہی صورتحال فیس کر رہا ہوتا. نہیں, صورتحال وہ ضرور یہ فیس کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک پرو ایکٹیو فارن پالیسی کے ساتھ جو اتنی ری ایکٹیو نہ ہو, جو صرف ادھر ہی کھڑے ہونے کو نہ ہو کہ جی ہم اس بات ہمت کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ سٹیٹس بھی نہیں ہے. اس وقت سب سے بہتر فارن پالیسی یہ ہوگی کہ آپ دنیا کو لو کی میں یہ سمجھاتے رہیں کہ ہم کراس بارڈر ٹیررزم کا سورس نہیں. نہیں جی, یہ مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ آپ بنا وزیر خارجہ کے کسی دنیا کے کسی بھی سیریس قوت کو یہ سمجھا سکیں کہ آپ کراس بارڈر ٹیرر کی گارڈ نہیں ہیں, اور کہ یہ کہ جی آپ کو کشمیر کی طرف دیکھنا چاہیے, ایل او سی کی وائلیشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں بھی جو اس کا سر چشمہ ہوتا ہے, جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے, جو اس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے, وہ آپ کا وزیر ہوتا ہے. لیکن وہ بات چھوڑ کے بھی اگر اس حد تک اس بات کو اگر چھوڑ بھی دیں, اگر اس بات سے اتفاق بھی کر لیں کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے, ایک طرف وہ آپ کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کر رہے ہیں جب ان کا یو پی میں انتخاب ہوتا ہے, یا ان کے اپنے ڈی مانیٹائزیشن ہوتی ہے, یا ان کے اپنے حلقے والے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو ایک منہ توڑ جواب دیں. آپ ادھر بنا وزیر خارجہ کے, سر اگر بات پوری کر لوں, آپ ادھر کھڑے بنا وزیر خارجہ کے ہاتھ بندے کھڑے کہہ رہے ہیں آؤ کھیلو ہمارے ساتھ. خیر اس بات پہ ہم کریں گے, وہ جی وقفے کا کہہ رہے ہیں. بات کہوں گا کہ اگر ہم ان کی پرووکیشن پر ان پر ایگریسولی اٹیک کریں یا ان پہ ایگریسولی ڈیل کریں, ان کی پرووکیشن سے نقصان ہمارا ہے, ان کا نہیں ہے. کیونکہ وہ اسی طرح کا اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کا
آپ کا بالکل آؤٹ آف ہینڈ قسم کا ریاکشن وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ ایگریسولی ملٹیرلی کریں, آپ انٹرنلی ایکسپوز ہوں, ایکسٹرنلی ایکسپوز ہوں. جناب کوئی اگریشن کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ کم سے کم اگر آپ کا ایک وزیر خارجہ ہو, آپ کی ایک پرو ایکٹیو فارن پالیسی ہو, اور آپ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ یو آر ناٹ اے کمپلیٹلی ری ایکٹیو اسٹیٹ, اس سے شاید پاکستان کئی قدم اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. چلیں سر, اب وقفے کا اصل میں وقت ہو رہا ہے اور ہم اسی پہ ہی بات کرتے رہیں گے کہ لائن آف کنٹرول پہ واقعی میں صورتحال اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی بین الاقوامی سطح پر ایل او سی میں جو صورتحال ہے وہ نظر انداز ہو گئی, لیکن اس سے پہلے عمر فاروق صاحب بات کریں گے. ایک جناب, اچھا میں نے کل رات کو ایک بات سنی, جی مجھے سن کے بڑا دکھ ہوا. میں اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ مذہبی عقائد جو ہے نا وہ بنیاد نہیں بننا چاہیے کسی کی پروفیشنل انٹیگریٹی کو کویسچن کرنے کے لیے. ٹھیک, کسی کی پروفیشنل انٹیگریٹی آپ اس بنیاد پہ, مذہبی عقائد کی بنیاد پہ آپ کویسچن نہ کریں. اتنی سی بات سمجھ گیا جناب. یہ ذرا ہٹ کے آپ نے ایک وہ پوائنٹ کیا. ہمارے ساتھ ہیں جنرل طلعت مسعود صاحب. جی جنرل صاحب ویلکم. جی تھینک یو. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بین الاقوامی سطح پہ ایل او سی کی جو صورتحال میں مزید کشیدگی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے وہ ابھی بھی نظر انداز ہوا ہے, اس کو کس طرح آگے لے کے چلیں کہ انٹرنیشنل فورا پہ بھی میڈیشن شروع ہو سکے؟ دیکھیے میڈیشن اسی وقت میرے خیال میں ہو سکے گا جب انڈیا اس پر رضامند ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا انڈیا رضامند ہوگا. شروع سے آپ نے دیکھا کہ اس کی یہ تو پالیسی رہی ہے کہ وہ کسی صورت میں میڈیشن تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ باہمی طور سے بھی بات چیت نہیں کر رہا ہے, اور صرف ہو یہ رہا ہے کہ ایل او سی کو اس نے بے انتہا ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے, اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر ایک لحاظ سے اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی کرے, جو کہ ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی ایک اور بھی کوشش, جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ دنیا کی نظریں کشمیر سے ہٹائی جائیں تاکہ وہاں جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ دنیا کے سامنے نہ ہو, بلکہ اس کو ایک تنازع کے طور سے انڈیا اور پاکستان کا معاملہ قرار دیا جائے. اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ مصلحت کی بنا پر انڈیا کو کچھ کہتے نہیں ہیں, حالانکہ ان کو حالات کا سب علم ہے. تو ان حالات میں پاکستان جو ہے میرے خیال میں 2-3 آپشنز ہیں اس کے لیے. ایک تو یہ کہ وہاں کی جو حالات ہیں کشمیر کے اس وقت, اس کو جتنا بھی دنیا میں اس کی پبلسٹی کر سکے اپنے ڈپلومیٹس کے تھرو, اپنے ڈیلیگیشنز بھیج کر, اور ورلڈ کیپٹلز میں اپنے جو اچھے تعلقات ہیں ٹرکی اور چائنا وغیرہ سے, ان سے اور رشیا سے بھی اب تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ تمام ایسے ممالک ہیں. اور جنرل صاحب اگر یہ لائن آف کنٹرول کی سچویشن پہ اگر آپ کچھ تبصرہ کر سکیں کہ بہت سے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ شاید سچویشن آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ لائن آف کنٹرول کی سچویشن کیا واقعی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے, دونوں ملکوں کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی نیت یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ سے نکلے, لیکن بالکل میں ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں. میری بھی یہ سوچ ہے کہ آپ سوچتے تو کچھ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوگی تو آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر آپ کا کنٹرول رہ نہیں سکتا. اور سارا مقصد جو 2003 میں لائن آف کنٹرول تھا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ پیسفل ہو. اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں لائن آف کنٹرول میں, اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں, کوشش تو ان کی دونوں کی یہ ہوگی کہ ایک روایتی جنگ, اور روایتی جنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے دونوں نیوکلیئر پاورز بھی ہیں, تو اس کو تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ترجیح دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ لائن آف کنٹرول پر انڈیا جو ہے انڈسکرمنیٹلی اور اس طریقے کی پالیسی اگر اختیار کرے گا
تو یہ بہت ممکن ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. اور بالکل ٹھیک جانو صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، شو میں شامل ہونے کا. یہ جنگ کی طرف صورتحال نہیں جائے گی. آپ کا یہ صرف اور صرف اتر پردیش اور کچھ ڈومیسٹک معاملات کی خاطر یہ کیے جا رہے ہیں. یہ جیسا کلیئر اپ ہو جائے گا، آپ کا ڈی مونیٹائزیشن کا بھی مسئلہ کلیئر اپ ہو جائے گا، یو پی میں انتخاب بھی ہو جائے گا، آپ کو ایک دم سے نظر آئے گا کہ یہ ایل او سی میں بھی پھر سے یہ پیچھے ہو جائیں گے. یہ بڑے حدود میں رہتے ہوئے آپ کو اس طرح بار بار اکسا رہے ہیں، ڈرون بھیج رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، آگے ہو رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، اکسا رہے ہیں آپ کو ود ان سرٹن کنسٹرینٹس. اور اس لیے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اس کو ذرا اس کی طرف ایک ان کو سمجھے، ان کے پرسپیکٹو کو مستقل ری ایکٹیو پرزم سے نہ دیکھے، انیشیٹو لے تھوڑا سا. کانفلکٹ کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے اور وہ مومنٹم کوئی پارٹی کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی. جب آپ کسی کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کا جو مومنٹم ہوتا ہے نا، ایک نہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نہ بی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہوتی ہے اس مومنٹم کی. اور دوسری بات، اور یہ ملٹری ہسٹری دنیا کی گواہ ہے اس بات کی کہ کانفلکٹ کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے جو دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اس وقت تک ریسٹرکٹڈ رہے گا جب تک پاکستان بہت زیادہ اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کرتا. اگر پاکستان نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا تو یہ کانفلکٹ آؤٹ آف ہینڈ ہو سکتا ہے. یہ بہت ان پاپولر بات کر رہا ہوں، جو بہت ان پاپولر ہوگی لوگوں کے لیول پہ کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا اسٹرانگلی آپ ریئیکٹ کریں، یہ کر دیں انڈینس کو، وہ کر دیں. اگر آپ نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا then this conflict will have a momentum which will be out of control. ٹھیک، لیکن جب آپ کے پاس خود آپ ریئیکٹ کرنا نہیں چاہ رہے، اور وہ آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ مزید ایسکلیٹ نہ ہو، پھر اس کے مسئلہ پھر تب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ فال بیک آپشنز ہوں، ان فال بیک آپشنز کے ذریعے آپ ذرا میڈیشن کریں. جب آپ کے وزیر خارجہ بھی نہ ہو، آپ کی فارن پالیسی بھی اتنی ڈسپیرٹ ہو، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کیا شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، تو وہ فال بیک آپشن بھی نہیں استعمال ہوتے. اور آپ دنیا کی طرف یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ آ کے میڈیٹ کریں. ابزارو کرنا ہی ہوگا اور آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. آپ بیٹھے رہیں، ابزارو کریں، وقت کا انتظار کریں، ہاتھ بندے رکھیں. اپنی میز لیں، آپ اپنی پاپولیشن کو بچائیں جناب، کوئی آپ کو اپنی سننے کو تیار نہیں ہے. بچائیں. لیکن یہ اس وقت کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب انٹرنیشنل کمیونٹی انڈینس کو مجبور کرے گی کہ آپ آئیں اور مذاکرات کریں. اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، ڈپلومیٹک جاری رکھیں. اتنا کچھ آپ نے چھوڑ دیا. میرا خیال ہے ملٹریلی اسٹرانگ رسپانس کین پرووک لارجر کانفلکٹ. ٹھیک، میں اس بات پہ تھوڑا سا یہ رپیٹ کروں گا. باہر کی قوتوں نے آپ کو نہ 65 میں بچایا، نہ آپ کو 71 میں بچایا، وہ اس بار بھی نہیں بچائیں گی. ان کے اپنے بڑے بڑے مسائل ہیں. امریکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بدل رہا ہے، انگلستان آپ کی آنکھوں کے سامنے بدل رہا ہے. نو ون، اگر بات پوری کر لوں، نو ون ہیز ٹائم فار یو، اسپیشلی آپ کے جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی کوئی آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھنے کو ملتا. بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا بچائے گی، بچانا آپ نے اپنے آپ کو ہے، لیکن اسٹرانگ ملٹری رسپانس دے کے آپ اس کو لارجر کانفلکٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ اور اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اس بات پہ ایٹ لیسٹ اتفاق کر سکتے ہیں. اگلے حصے میں بات کریں گے تھوڑی سی ڈومیسٹک معاملات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کی کیا اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت وہ واپس حاصل کر پائے گی؟ کراچی میں بھی اور سندھ صوبے میں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہوگی کراچی کی اور خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کی. کیا وہ اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کر پائے گی؟ جناب، نئی پیپلز پارٹی #نیو PPP. اب افسوس کس بات پہ ہوتا ہے اور تکلیف کس بات سے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعت، اتنی خوبصورت جماعت، اس کا 1967 میں افتتاح ہوا تھا اور اس وقت اتنے بڑے آزاد خیال رہنما اس کے ہوتے تھے، مستبد طبقے سے تعلق وہ رکھتے تھے. معراج خالد صاحب، مبشر حسن صاحب، لاہور سے ان کو 60,000 70,000 ووٹ پڑنا. وہ آج یہ 67 کی میں بات کر رہا ہوں، نصف صدی کے بعد اس کو اب لوگ آصف زرداری کی وجہ سے 40 چور کہتے ہیں.
یہ کتنی ڈپریسنگ بات ہے نا. پروگریسو کی بات کی اور آپ نے وہ سوشلسٹ پارٹی کی بات کی, تو میرے ذہن میں وہ جو مٹیریلسٹک کنسیپشن آف ہسٹری کا ذہن میں آ گیا. یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ نہیں وہ یعنی گریجولی آپ ٹرانسفارم, وہ جو سوشلسٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں, سوسائٹی کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ٹرانسفارم ہوتی ہے. لیکن دیکھیں نا, اب اس میں ابھی تک فیوڈل ریلیشنز جو ہے نا ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں ہماری پالیٹکس کو, ہماری سوسائٹی کو, کہ اگر ایک کیپٹلسٹ ماڈرن سوسائٹی میں ڈاکٹر عاصم پر کرپشن کے اس طرح کے الزام لگ جاتے اور اس کے بعد پارٹی کے سامنے یہ کیس جاتا, تو وہ کہتے ہیں یار کسی اور بندے کو جو فریش فیز ہو کیپٹلسٹ ماڈرن سوسائٹی میں. اس میں کیپٹلزم کہاں سے آ گئی؟ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ضیاء الدین کے گرینڈ سن ہیں, وہ کون سا فیوڈلز ہیں؟ فیوڈل ریلیشنز ڈیفائن کرتے ہیں, اور فیوڈل ریلیشنز اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک پیٹرنیج نیٹ ورک کو پریزائڈ کر رہے ہیں, وہ تو باقی سب بھی کر رہے ہیں. نہیں, باقی سب بھی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں. باقی فیوڈل تو نہیں ہے. نہیں, فیوڈل ہونا ضروری نہیں ہے. فیوڈل ریلیشنز کو میں پھنسے ہونے کے لیے آپ کا فیوڈل ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عاصم پہ جس طرح کے کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں اور جس طرح کا ان کا نام کرپشن کے ساتھ ایسوسیٹ پبلک مائنڈ میں ہو چکا ہے, یہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ رکھنے والی پارٹی یا فیوڈلسٹک ریلیشن میں پھنسی ہوئی سوسائٹی ہی ان کو ریٹین کرے گی. میرا خیال ہے ایک کیپٹلسٹ ماڈرن سوسائٹی میں وہ فارغ ہو. جناب ایک میں یہ ضرور کہوں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مزاج فیوڈلسٹک ریلیشن کے لیے فیوڈل ہونا ضروری نہیں ہے. آپ فیوڈلزم کو چھوڑ دیں, میں یہ کہوں گا مزاج حالانکہ شاید سرخ نہیں ہے میرا, لیکن یہ میں کہوں گا تھوڑا سا کہ فیوڈلزم کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس کو اپنی طرف وہ ایک سائڈ پہ. یہ جو بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی, جب انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ جی ڈاکٹر عاصم کو آپ منتخب کر دیں اور کراچی کا منتخب نہیں تقرر کر دیں کراچی کا صدر, تو شاید ان کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی سلمان بٹ کو آپ واپس لا کے کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیں, یا جو مولانا شیرانی صاحب ہیں ان کو آپ شریعت ایپلیٹ بینچ میں لگا دیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے لوگوں کو کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پارٹی کی اپنی ساکھ ڈیمیج ہو رہی ہے اس سے. ساکھ ڈیمیج ہو رہی ہے, ساکھ ڈیمیج کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن فیوڈل ریلیشن سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں. بٹ دس از ناٹ نیو پی پی پی. نیو پی 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 اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی بھی آصف زرداری صاحب جنہوں نے اس پارٹی کو 88 میں بھی لے کے ڈوبے اور پھر اس کے بعد 96 میں بھی لے کے ڈوبے اور پھر اس کے بعد 2013 میں ان کا پورا ملک سے صفایا کر دیا, ان کو ابھی بھی چیئرمین یا ڈیفیکٹو چیئرمین سمجھتے ہوئے وہ تقرر کر رہے ہیں لوگوں کو. ایکٹیو ہوئے تھے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی پالیٹکس میں, اس سے ایسا لگتا تھا کہ فریش فیس ہیں, انٹینٹڈ ہیں اور فریش آئیڈیاز کے ساتھ آئے ہیں. آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئے, پنجاب میں واپس باؤنس بیک کرنے کی کوشش کی اور کراچی میں ریلی نکالی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کراچی کی پالیٹکس میں بھی انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں فریش فیس کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے, اور پنجاب کی پالیٹکس میں بھی انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں فریش فیس کے ساتھ. وہ کوشش ہی تھی, اور جو افسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہی دکھایا جب یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے اور انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم. سر اگر بات پوری کر لوں, اگر بات پوری کر پروگریسو پارٹی نہیں ہے, یہ ایک فیوڈلسٹک پارٹی ہے. آپ مجھے بات ذرا ایک منٹ اگر پوری کرنے دیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب ہٹایا گیا اور راجہ پرویز اشرف کو لگایا گیا صرف یہی کہ آپ عدالت عظمیٰ کو دانت دکھا سکیں, یہ بالکل وہی ہو رہا ہے کہ کراچی کا آپریشن جاری ہے. آپ نے سب سے بڑے جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں, ہر چیز کے الزامات ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے, دہشت گردی کو ایڈ کرنے پہ بھی الزامات ہیں, آپ نے ان کو کراچی کا صدر لگا دیا ہے. دس شوز کہ آپ کراچی کے آپریشن کو بھی اور جو اس میں ایل ای ایز پھر رہے ہیں ان کو بھی آپ دانت دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ والی جو مینٹالٹی ہے یہ پیپلز پارٹی کو پہلے بھی پیچھے دھکیل چکی ہے, اس کو مزید دھکیل پائے گی. لیکن ویسے میں ادروائز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال یہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم 2018 کے انتخابات سے پہلے ایم کیو ایم کے آپس کی لڑائیاں سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہوں گی اور ایم کیو ایم کسی کو ان روڈز بنانے کی اجازت نہیں دے گی کراچی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی جو پالیٹکس ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, پنجاب کی پالیٹکس مڈل کلاسز ڈومینیٹ کر رہی ہیں اور مڈل کلاسز تقریباً ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی عمران خان اور نواز شریف کے درمیان. اور جو لوور کلاسز ہیں جو عام طور پر رورل ایریا دیہی ایریا میں کسان ہے, پیزنٹ ہے, وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا رہا ہے
ایک اچھا بڑا ووٹ بینک وہ پیزنٹس میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عمران یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑے پیٹرنیج وقت کو پریزائڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ یہ مڈل کلاسز، یہ اپر کلاسز جو ہے نا، وہ پیزنٹس کو اور لوور کلاسز کو کوآپٹ کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے الیکٹیبلز کے ذریعے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں۔ اس سے شاید پکچر تھوڑی سی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو تو بہت ہی وہ طبقہ سینٹرک بنا لیا آپ نے، پیزنٹس کا، اور وہ کلاس اورینٹڈ کا۔ یہ کلاس اورینٹڈ ہی ضرور ہوگا، لیکن جس طرح آپ نے کلاس کی بات کی، پیپلز پارٹی میں جہانگیر بدر صاحب جیسا ورکر ادھر سے عروج تک پہنچ گیا، جنرل سیکریٹری، ان پہ بے تحاشا تنقید ہے، اللہ انہیں بخشے، لیکن بن گئے وہ، ہی واز جنرل سیکریٹری۔ آپ اب اس آدمی کو بنا رہے ہیں ورکر، میں صرف اتنا کہوں گا، آپ نے جہانگیر بدر صاحب کو کا نام لیا، بڑے قابل احترام، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ اپنی کلاس چینج کر لیتے ہیں ان دا پروسیس آف پالیٹکس۔ وہ کلاس بے شک تبدیل کر گئے، نہیں یہ تو اب آپ وہ ماؤ والی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ اپنی کلاس کو ہی وہ تھے، چلیں وہ بات نہیں کرتے، میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو اس طرح کے بے شمار نام لے کے دے سکتا ہوں جناب، ٹھیک، جو اپنا کلاس پالیٹکس میں آ کے گورنمنٹ میں آ کے تبدیل کر جاتے ہیں۔ چلیں مرحوم کو اللہ بخشے، لیکن جہانگیر بدر صاحب جیسے جو ورکر ہیں وہ یہ دکھاتے تھے کہ پارٹی بھی ورکروں کی ہے۔ جب آپ ڈاکٹر عاصم کو اس طرح پیراشوٹن کر کے بنا دیتے ہیں، ایک ایسے آدمی جن کا آپ کو یاد ہوگا، اگر بات کر لوں سر، کہ جب ان کا اریسٹ ہوا تھا ڈاکٹر عاصم کا، تو آپ کے کچھ تجزیہ کار اور آپ کے کچھ صحافی بھائیوں نے کہا کہ ہے یہ تو متحدہ پہ مزید آپریشن تگڑا ہو گیا ہے، وہ ان کو متحدہ کا ایک نمائندہ سمجھ رہے تھے، پیپلز پارٹی سے کم۔ ایم کیو ایم کے لیڈرز کا یہ کس طرح پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے؟ ایم کیو ایم کے لیڈرز کا ایک اکنامک پروفائل آپ کروا لیں اور پھر مجھے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے کہ نہیں ہے۔ متحدہ کی جناب، پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، آپ متحدہ کے میں ان کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہی کی وہ بات اپنی کلاس چینج کر لیتے ہیں، اپنی کلاس پالیٹکس میں آ کے چینج کر لیتے ہیں۔ چلیں، لیکن آپ اس بات سے تو نہیں اختلاف کر سکتے کہ وہ جب آئے تھے وہ تھے مڈل کلاس تھے، مستفید طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ پھر جماعت کی عروج تک پہنچ پائے، اسی لیے نہیں کیونکہ ان کی کلاس ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی تھی، کیونکہ ایک سٹرکچر دیا ہوا تھا کہ قربانی دو گے آپ کو ہم پروموٹ کریں گے۔ چلے خیر، اس پہ مزید بات کرتے رہیں اور اچھے نوٹ پہ ختم کریں گے، اور رہیں گے سندھ صوبے میں ایک نوجوان ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ہمسایوں کی، اپنے شہریوں کی زندگیوں کو آسان کیے جا رہے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات ہوگی آخر میں ذرا ہٹ کے ایک اس نوجوان کی جس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ہمسایوں کی، اپنے ساتھ والوں کی زندگی کے جو کچھ مسائل تھے اس کو حل کرنا شروع کیے۔ ملیے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام اسد اللہ جوکھیو ہے، ہمارے ساتھ ہیں بھی لائن پہ، اس سے ذرا بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے کیا اور باقی ہم جیسوں کو کس طرح وہ تھوڑا سا ایک رستہ دکھا رہے ہیں، ہوپ دکھاتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی انوویشن دکھائیں۔ کمیونٹیز جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ول ہے اپنے مسائل حل کرنے کی۔ when there is a will there is a way۔ بالکل اسد اللہ جوکھیو، میں نے ان کا رپورٹ دیکھی ٹیلی ویژن پہ، مجھے بہت متاثر کیا ان کے اس کوشش نے کہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، وہ ایسی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انٹریکشن کو، اور جب آپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو مسئلے کا حل نکلتا ہی نکلتا ہے۔ عام طور پہ آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، اور وہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو کمیونٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹر کمیونٹی یا انٹرا کمیونٹی، جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مسئلے کا حل نکلتا ہی نکلتا ہے، چاہے آپ کے پاس ریسورسز نہ بھی ہوں تب بھی نکلتا ہے، جب آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اسد اللہ جی۔ اسد اللہ ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ایک تو یہ آپ نے کیا کیا، اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ خیال مجھے کچھ یوں آیا کہ ہم کچھ دوست 4-5 آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ منفی استعمال جو انٹرنیٹ کا وہ کافی ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کا،
تو ہم آپس میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک گروپ ہم بنائیں جو ہم ایک ودن ایریا رہتے ہیں، تو وہاں پہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے تو ہیں لیکن ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ان سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ ہے کہ اس حساب سے ہم نے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا، اور جیسے واٹس ایپ گروپ بنایا تو ہم نے یہ سب سے پہلے عزم یہ تھا کہ جتنے بھی زیادہ جس کے کانٹیکٹس میں جتنے زیادہ ممبرز ہیں جو واٹس ایپ پہ ہیں اویلیبل ہیں، ان کو وہ اس گروپ میں ایڈ کریں گے. جی اچھا جوکیو صاحب یہ بتائیں کہ ریسورسز تو مجھے بتا رہے تھے ہمارے ریسرچر کے ریسورسز آپ کو باہر سے نہیں ملتے، تو ریسورسز جب آپ مسائل حل کرنے کی طرف جاتے ہیں اپنے انڈیویجولز اپنی کمیونٹی میں یا کلیکٹیو کوئی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے ریسورسز کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو. جی جی بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے گروپ بنایا تھا تو اس میں ہمیں کوئی ڈونر یا ہمیں کوئی کہیں سے فنڈز نہیں مل رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے جب مسائل جانے تو ظاہر سی بات ہے مسائل جانے کے بعد ہم نے ان مسائل کو ختم کرنے کا سوچا. تو ہم یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی ہمارے پاس مسئلہ آتا تھا تو اس کو ہم ایک گروپ میں کوٹ کر دیتے تھے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے کون کیا کر سکتا ہے. تو ہم جو بھی شخص اس کو اپنے قابل اس کو سمجھتا تھا وہ اپنی رائے دیتا تھا، اور پھر ہم اس طرح اکٹھا اپنی پاکٹ منی سے فنڈ اکٹھا کر کے اس کی ہم مدد کرتے تھے. اور اگر مسئلہ ہم سے زیادہ اگر ہو جاتا تھا جس کے ہم اس میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے اگر اس کی جو مجبوری کو، تو یہ جو ہے مسئلہ ہم اپنے ہی ایریا میں جو ہمارے صاحب لوگ ہیں ان کے پاس ہم جا کے ان کو مسئلہ کوٹ کرتے تھے. تو جو جتنا ان پہ وہ اس میں اپنا جو فنڈ ہے وہ اس میں دے سکتا تھا تو وہ دیتا تھا. بالکل ٹھیک. اسد اللہ جوکیو صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. وہ جو بنگلہ ڈاکٹر یونس ہیں نا جنہوں نے گرامین بینک بنایا مائکرو فائنانس کا، ان کا بڑا انٹرسٹنگ کوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو غریب ہیں نا یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا نے ان کو غریب نہیں بنایا، یہ ہمارے اکنامک سسٹم نے ان کو غریب بنایا. جو اکنامک سسٹم آپ نے اس میں ملک میں مسلط کیا ہوا ہے نا، ان معاشروں پہ مسلط کیا ہوا ہے، اس نے ان کو غریب بنایا. اگر آپ اس اکنامک سسٹم کو چینج کر دیں گے تو یہ لوگ غریب نہیں رہیں گے. یہ ڈاکٹر یونس بہت کامیاب بینکنگ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا لوور کلاسز میں، کسانوں میں، مچھیروں میں، اور اتنا کامیاب کہ وہ فائنانسز کے ذریعے لوگ مڈل کلاس تک آ گئے. اور جس طرح اسد اللہ بھی بتا رہا تھا ہمیں، آپ کو یہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ سیوکس وہ ایک ایسا موضوع جو آپ نے شاید اپنے اسکول کی وہ سبقوں سے بھی نکال لیا، کریکولم سے بھی نکال لیا، اس پہ بھی ایمفسس ابھی بھی ہے اور ہر طبقے پہ بھی ہے. بالکل. تو اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے رے آف ہوپ. بالکل. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.